الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نبی رحمت اور رسول محتشم صاحب بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس میرے امتی نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی بہت پیاری پیاری فضیلتیں ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ عالی شان میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے نیک بندوں کے صدقے ہم سب پر، ملک پاکستان پر اپنی خاص رحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ بڑھتے ہیں سورت آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے بارگاہ عالی شان میں سورۃ القحف۔ آن لائن لرننگ قرآن اینڈ وظائف کے ناظرین و سامعین، ہم یہ ایک سلسلہ چلا رہے ہیں سورتوں کے خواص فضائل جو ہیں، تو اسی طرح جیسے جیسے ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ان کے فضائل جو ہیں وہ پہنچاتے رہیں گے، اور یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے انشاءاللہ الکریم۔ ہم تو اس کو بہت بڑا اچھا کام سمجھتے ہیں۔ آپ بھی کمنٹس میں اپنی ضرور رائے کا اظہار کیجیے گا کہ کیا یہ اچھا کام ہے کہ جو آج کل یوٹیوب کے اوپر جو ہے یہ دنیا برمار لگا کر بیٹھی ہے، یہ وظیفہ پڑھیں تو عصر کے وقت پڑھیں تو مغرب سے پہلے پہلے آپ کو جو ہے وہ کروڑوں روپے کے بیگ مل جائیں گے، کروڑوں روپے کی جو ہے وہ مال و دولت مل جائے گی، اربوں روپیہ مل جائے گا۔ تو وظائف ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ایسے لوگ ہیں جو تھمبنیل وغیرہ اس طرح کے لگاتے ہیں، تو انہیں خوف خدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہے یہ مذاق ہے، وظائف کے ساتھ مذاق ہے ہمیں، کیونکہ جب بھی بندہ پھر جو کوئی پڑھنے والا دیکھنے والا، آج حالات بہت خراب ہیں ملک پاکستان میں، مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس طرح کی کافی ساری پریشانیاں ہیں، تو جب بھی کوئی بندہ دکھی جو ہے وہ پریشان جو ہے، تو وہ پریشانیوں میں مبتلا بندہ جب اس وظیفے کو پڑھے گا تو اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو فائدہ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ کروڑوں روپیہ اس کو نہیں ملے گا جو اس نے لکھا تھا، تو اسی وجہ سے اس نے، تو یہ ایک طرح سے مسلمانوں سے دھوکہ بھی ہے۔ اور چلو بہرحال اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، تو وہ پھر وظیفے کو جو ہے ثواب تو ملے گا، ایسا ہم نہیں کہتے کہ قرآن پاک پڑھنے سے بے شک ثواب ملتا ہے، لیکن اس نے جس نیت سے پڑھا اس کا وہ کام نہ ہوا۔ اگر کسی نے کہا کہ جی شام تک جو ہے وہ کروڑوں روپیہ مل جائے گا، یہ وظیفہ اس طرح اتنی دفعہ پڑھے، تو یہ پھر اس کی دل آزاری بھی ہے۔ وہ بات کرنی چاہیے جو مناسب ہو، جو صحیح کتابوں میں ملتی ہے۔ تو بہرحال معذرت کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ سورہ قاف کے فضائل ہیں، اس کے بارے میں نبی رحمت اور رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ مسید الحضیر نے اپنے گھر میں سورہ قحف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ حضیر وہ تلاوت جو ہے وہ سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا، اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ قحف پڑھا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے،
یعنی سکون ملتا ہے اس سے. تو اور یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخاری شریف کا ادھر حوالہ دیتے ہیں، اور دوسری اس کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. ادھر انہوں نے حوالہ دیا ہے ابو داؤد اور نسائی شریف کا. ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو درداء ہی روایت فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات کو یاد کرے وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اس میں یہ حوالہ دیتے ہیں ترمذی شریف کا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں جو ہے وہ پڑھی تو اس کے لیے بھی جو فتنہ دجال ہے وہ محفوظ ہو گیا. جو شخص پڑھے گا اس کو وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا. اس میں حوالہ دیتے ہیں مسلم شریف کا. تو ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھا وہ سر تا پا یعنی سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورہ کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا. مسند امام احمد کا حوالہ یہ دیتے ہیں ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن از سر تاپا اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تفسیر ابن کثیر میں یہ فرماتے ہیں کہ لکھا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا. سبحان اللہ. یہ مشکاہ شریف کی حدیث پاک لکھتے ہیں، اس کا حوالہ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا. یہ بھی ابن کثیر کا حوالہ دیتے ہیں. یہ صورت ادائیگی قرض، جو لوگ قرضوں میں مبتلا ہیں وہ بھی اس کو اگر پڑھیں گے تو قرضہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا، دشمن کی زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی. اگر یہ اس کو پڑھیں گے تو رفع غربت یعنی کہ غربت سے نجات مل جائے گی، ظالم سے نجات مل جائے گی. حفاظت حمل ہے، اگر کوئی حاملہ عورت پڑھتی ہے تو اس کے لیے بہت مؤثر ہے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورہ کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے. تو اور اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے جو ہے وہ دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی. جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ پڑھتا رہے. حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روزہ کے بعد از نماز فجر اس صورت کو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کا حمل محفوظ رہے گا. اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس صورت کو بعد از نماز عشاء پڑھے. انشاءاللہ عز و جل اس کی روزی میں جو ہے وہ فراخی کا سبب بن جائے گا. اگر کوئی شخص یا عورت 1 مہینے میں 1 مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر پانی پر جو ہے وہ دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے جو 4 کونے ہوتے ہیں
چھت کے جو 4 کونے ہوتے ہیں یا گھر کے جو ہے وہ 4 کونے ہوتے ہیں، تو ان کی چھتوں پر، کیونکہ عموماً آج کل پورا کا پورا گھر ہی چھتا ہوتا ہے، لوگوں نے سین رکھنے چھوڑ دی ہیں، تو چھت کے اوپر جو ہے وہ اپنے مکان کے 4 کونوں پر چھڑکا ہے، تو وہ مکان جو ہے وہ آسیب، جن اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ تو الغرض اس صورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس ارادہ کے پیش نظر جو ہے وہ اس صورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ ارادہ جو ہے وہ پورا کر دے گا۔ رضائے الہی کی خاطر اس صورت کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے قوت ایمانی جو ہے، جو بندے کی ایمان کی قوت ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی یہ کتنی کتنی پیاری صورتیں اور کتنی پیاری جو ہے وہ ان کی فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔